بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تصحیح تلفظ تلاوت کورس کے سبق نمبر 13 کے ساتھ عارف الوی حاضر خدمت ہے۔ پچھلی نشست میں ہم نے را کی خاص صورتوں میں، خاص حالتوں میں موٹا ہونے کے احکام اور مشق کی تھی۔ آج انشاءاللہ ہم نون تنوین اور نون ساکن کے احکام کی مشق کریں گے۔ دو زبر، دو پیش اور دو زیر کو ادا کرتے ہوئے نون ساکن کی آواز پیدا ہوتی ہے، جیسے با دو زبر بن۔ اگر اس کو ہم لفظ میں لکھیں تو کیا بنے گا؟ با زبر نون بن، یعنی با زبر نون ساکن بن۔ اسی طرح با دو پیش بن، با دو زیر بن۔ تو یہ جو دو زبر دو زیر دو پیش سے نون کی آواز پیدا ہوتی ہے، اس لیے اس کو نون تنوین کہتے ہیں۔ اور تنوین ہمیشہ لفظ کے آخری حرف پر آتی ہے، اس طرح انشاءاللہ العزیز آگے مثالوں میں ہم سمجھیں گے۔ جس طرح تنوین کو ادا کرتے ہوئے نون کی آواز پیدا ہوتی ہے، اسی طرح کی آواز کسی متحرک حرف کے بعد آنے والے نون ساکن کی ادائیگی سے پیدا ہوتی ہے۔ ہم صفحہ نمبر 36 پڑھ رہے ہیں تحسین القرآن کا۔ امید ہے کہ احباب نے قاعدے کو کی PDF کاپی کو، جو اب ہر ویڈیو کے اندر موجود ہوتی ہے، اسے ڈاؤن لوڈ کر لیا ہوگا، اور پچھلی سے پچھلی 3 ویڈیو میں جو ہم نے ہم آواز حروف کی مثالوں کی مشق کی تھی، وہ پہلی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اس کی PDF موجود تھی کہ حقیقی معنی میں ان اسباق سے فائدہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ وہ تحریری شکل میں یہ قاعدہ، وہ مثالیں سامنے موجود ہوں۔ نون ساکن اور نون تنوین کو بعد میں، یعنی نون ساکن اور نون تنوین کے فوراً بعد آنے والے حرف کے لحاظ سے پڑھنے کے 4 مختلف طریقے ہیں، 4 مختلف قاعدے ہیں، جن میں سے ایک اظہار ہے، یعنی اس نون کو ظاہر کر کے پڑھنا۔ ایک اقلاب ہے، یعنی اس نون کو میم سے بدل کے پڑھنا۔ ایک ادغام ہے، جو اگلے حروف میں اس کا ادغام ہو جائے گا۔ اور ایک اخفا ہے کہ غنہ کو چھپا کر کرنا۔ ادغام میں غنہ کرتے ہیں اور اخفا میں غنہ تو کرتے ہیں، لیکن اس کو ذرا چھپا کے کرتے ہیں، اس لیے اس کو اخفا کہتے ہیں۔ اظہار، جیسے عرض کیا گیا کہ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد آنے والے حرف کے لحاظ سے یہ 4 مختلف حالتیں ہیں۔ تو اظہار کے لیے نون ساکن یا نون تنوین کے بعد 6 حروف حلقی، یعنی حلق کے 3 مخارج سے ادا ہونے والے 2 2 2 کر کے جو 6 حروف ہیں، حمزہ ہا، عین خا اور غین خا، ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، اس کو اظہار کہتے ہیں۔ اب پہلے مثالیں نون ساکن کی، ان 6 کے 6 حروف کی۔ سب سے پہلے نون ساکن کے بعد حمزہ آ جائے تو نون کو ظاہر کس طرح کرتے ہیں؟ من اہلی، ان اقم، یہ حمزہ کی مثالیں ہیں۔ 5 مثالیں ہوں گی۔ من آمن، ان امری، من اجلی۔ اب دوسرا حروف حلقی کون سا ہے حمزہ کے ساتھ؟ ہا، من ہو، ان ہو،
فمنہم ینہون، نون ساکن کے بعد ہا ہے ساری جگہوں پہ، من ہاجر، حمزہ اور ہا کے بعد ہے عین، من علم، من علق، من عذاب، ینعق انعام، عین کے بعد ہے ہا، من خمیم، من حکیم، من حولہا، وانحر، ینخطون، عین خا کے بعد ہے غین، من غائبت، من غفور، ساری جگہوں پہ نون کو ظاہر کر کے پڑھا جا رہا ہے، من غیر، فسینغزون، من غل، اور آخری حرف ہلکی ہے خا، من خلاف اخنہ، نون ساکن کے بعد ہا، من خوف، یہ اخنہ کی مثال اصل میں ہا کی مثال غلط طور پہ یہاں لکھی گئی ہے، من خوف، من خیر، اور من خلاق، یہ ساری مثالیں تھیں نون ساکن کی، کہ نون ساکن کے بعد حمزہ آ جائے یا ہا آ جائے یا عین آ جائے یا ہا آ جائے یا غین آ جائے یا خا آ جائے۔ اب ہے نون تنوین کے بعد حمزہ آ جائے یا ہا آ جائے یا عین آ جائے یا ہا آ جائے یا غین آ جائے یا خا آ جائے، یہ تین مثالیں ہیں ہر حرف کی۔ عذاباً علیماً، قوم آخرون، نون یعنی تنوین کا نون ہے، عذاباً اس کو ہم ظاہر کر کے پڑھ رہے ہیں، قوم آخرون، بلدن آمنا، یہ حمزہ کی مثالیں تھیں تین۔ اب ہا کی، جرفن ہارن، نوخن ہدینا، شیئن ہالکن، عجوز عقیم، یہ نون تنوین کے بعد عین۔ ایک فرق جو ہے نا ذہن میں رہنا چاہیے کہ جو نون ساکن کے بعد حروف ہلکی، یہ بھی ممکن ہے کہ نون ساکن پچھلے لفظ کا آخری حرف ہو اور حرف ہلکی اگلے لفظ کا پہلا حرف ہو، اور یہ بھی ممکن ہے منہ، عنہ، فمنہم ینہون کی طرح کہ اسی لفظ کے اندر نون ساکن کے فوراً بعد حرف ہلکی ہو، جیسے ینخطون، وانخر، فسینغزون، اخن ہو۔ لیکن تنوین میں یہ معاملہ بالکل واضح ہے کہ نون تنوین چونکہ ہوتی ہی لفظ کے آخری حرف پہ ہے، اس لیے حرف ہلکی اگلے لفظ کا پہلا حرف ہوگا، جس طرح پیچھے ہم دو حمزہ اور ہا کی مثالوں میں پڑھ چکے ہیں۔ عجوز عقیم، یہ نون تنوین کے بعد عین کی مثال ہے۔ قرآن عجبا، سمیع علیم، اب خا، علیما حکیما، کتاب حفیظ، نارا حامیتا۔ یہاں ایک سوال ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ علیمن حکیمن، جو حکیمن یا حفیظن یا حامیتن یا علیمن یا عجبن یا عقیمن یا آمنن یا حالکن، یہ جو آخری لفظ کی تنوین ہے اس کو ہم ظاہر کر کے پڑھ رہے ہیں۔ تو چونکہ جب یہ لفظ یعنی حروف ہلکی سے شروع ہونے والا لفظ آیت کے اندر جائے گا تو پھر وہاں دیکھا جائے گا کہ اس کے بعد حروف ہلکی ہے تو اظہار ہوگا، اگر اس کے بعد با ہے تو اقلاب ہوگا، حروف ادغام ہے تو غنہ ہوگا، حروف اخفا ہے تو اخفا ہوگا۔ اس لیے یہاں چونکہ اب ہم نے ان دو الفاظ کے مرکب کو سامنے رکھا ہے، اس لیے ہم چونکہ اس کے بعد کون سا حرف ہے وہ سامنے ہمارے نہیں ہے، اس لیے ہم اسے ظاہر کر کے ہی پڑھیں گے۔ لیکن جب آیت کے اندر جائیں گے تو پھر اس کو
اس کے مطابق پڑھیں گے جو اس کے بعد کا حرف ہے۔ اس کی مثالیں انشاءاللہ چاروں احوال یعنی اظہار، اقلاب، ادغام اور اخفاء کے بعد چند مثالیں میں آخری سبق میں سامنے رکھوں گا تاکہ یہ بات واضح ہو جائے۔ عذاب غلیظ، یہ نون تنوین کے بعد غین، ما ان غدقن جلودن غیرہ، فلانن خلیلن، یہاں نون تنوین کے بعد خا ہے، رفرفن خضرن علیم خبیر۔ اب ہم اقلاب دوسری کیفیت، 6 حروف اگر آ جائیں حمزہ ہا عین خا غین خا نون ساکن یا نون تنوین کے بعد تو اظہار ہوگا، اور اگر با آ جائے تو اقلاب ہوگا، لیکن انشاءاللہ اقلاب کو ہم اگلے سبق تک مؤخر کرتے ہیں، کیونکہ اگر اس کی مشق اس سبق میں کی تو ویڈیو کی مقدار، اس کا وقت بڑھ جائے گا۔ رب ذوالجلال اپنی رحمت و کرم سے ہمیں قرآن حکیم کو اس درست تلفظ میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جس تلفظ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کریم کو سکھایا، صحابہ کرام کو سکھایا، اور ان سے ہمیں درجہ بدرجہ، نسل در نسل اسلاف امت کے ذریعے منتقل ہوتا ہوا ہم تک پہنچا، اور ہمیں قرآن حکیم کی تلاوت کرنے، سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔